السلام علیکم۔ کتابیں سنو، میں ہوں جنیدی۔ کتاب مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا کی قسط نمبر 8 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 67 سے۔ مسجد کی ایک جانب سے سڑک پار صالح نے ہمیں ایک چار دیواروں کی سمت اشارہ کر کے بتایا کہ یہ انصار کے قبیلے بنو نجار کی جگہ ہے، وہی قبیلہ جس کی لڑکیوں نے رسول اللہ کی آمد پر اشعار گائے تھے، جن کا مطلب یہ ہے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اس کے بعد صالح ہمیں قریب ہی وہاں لے چلا جہاں 4.5 فٹ کے قریب ایک چھوٹا سا احاطہ سڑک کنارے بنا ہوا ہے، اور وہاں سے کھڑے ہو کر مسجد قباء نظر آتی ہے۔ اندر جھانک کر دیکھا، 3 4 مختصر صفوں کی گنجائش تھی، اور 2 صفوں میں جائے نمازیں بچھی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تھے تو یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ ہم نے بھی تقلید میں وہاں نفل نماز پڑھی اور آگے بڑھ گئے۔ بیر غرس، مسجد قباء جاتے ہوئے راستے میں ہم بیر غرس پر بھی رکے تھے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت وفات یہ وصیت فرمائی تھی کہ انہیں بیر غرس کے پانی سے غسل دیا جائے۔ اسی لیے اس کنویں کے پانی کو انتہائی فضیلت ملی۔ یہ ایک بڑا کنواں ہے جسے سفید رنگ کی ہوئی ایک گول دیوار کے اندر مقید رکھا گیا ہے۔ اس کا دروازہ بند تھا، مگر ایک سمت موٹی جالی لگی ہوئی تھی جس سے ہم نے کنویں کو دیکھا۔ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ، بیر غرس کے راستے میں ہم ایک سڑک سے گزرے تھے جس کے دائیں جانب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ تھا۔ باغ اب بھی قابل کاشت ہے اور اس کے درختوں پر پھل لگتا ہے۔ یہ باغ بہت بڑے رقبے پر مشتمل تھا، مگر صالح نے ہمیں بتایا کچھ سال قبل اسے جگہ جگہ سے کاٹ کر بعض حصے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس نے مزید بتایا جس سڑک پر ہم اس وقت موجود ہیں یہاں بھی پہلے اسی باغ کا سلسلہ تھا، اور بائیں جانب دیکھیں تو باغ کا بعض حصہ آگے قائم نظر آئے گا۔ اس باغ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گڑھے کھودے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گڑھوں میں اپنے دست مبارک سے کھجور کے پودے لگائے۔ فقط 1 سال میں وہ درخت ثمردار ہو گئے تھے۔ السلسلہ صحیح حدیث 263 اور مسند احمد حدیث 11745۔ اور اس کے بدلے حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کی قید غلامی سے آزادی نصیب ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال اور نواز حضرت حسن کا گھر، مسجد قباء سے اور آگے بڑھے تو ایک چھوٹا سا قطعہ اراضی ہمارے سامنے تھا جس کے اطراف لوہے کی باڑ لگا کر اسے محفوظ کیا گیا تھا۔ صالح نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کے ننیال کا محلہ ہے، اور محلے کا سرخیل اس گھر کی باقیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی کا تھا۔ اندر مکانات تو وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ایک بڑا مکان جو قریباً 1000 گز پر مشتمل ہوگا، اس کی تزئین و آرائش کر کے اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر کا ہوا کرتا تھا۔ محلے کا ایک داخلی دروازہ بھی دکھائی دیا، اور ساتھ ہی ایک وارننگ بورڈ بھی نظر آیا جس پر تنبیہ تھی کہ یہاں داخل ہونا خلاف قانون اور قابل تعزیر ہے۔ وہاں سے چلے تو صالح کے بقول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا گھر آ گیا۔ یہ جگہ مدینہ میں الاسیفرین نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہ اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اندرونی سمت سے دروازے کے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف 2 کمرے بنے ہوئے نظر آئے۔ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ہم نے درس سے اندر جھانک کر دیکھا۔ عمارت کے قریب ایک کنواں بھی ہے جس سے حضرت حسن پانی لیا کرتے تھے۔ اس پورے خطے کو بھی ایک لوہے کی باڑ میں محفوظ رکھا گیا ہے اور داخلہ بند ہے۔ یہ مکان آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اور حضرت امام حسن کے گھر کے متعلق یقین سے کہنا مشکل ہے، لیکن ان دونوں جگہوں کو جس طرح لوہے کی باڑیں لگا کر محفوظ کیا گیا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی خاص تاریخی اہمیت ضرور حاصل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بیر عثمان، آگے بڑھے تو ہمارا رخ بیر عثمان کی طرف تھا۔ یہ وہی کنواں ہے جو یثرب میں بیر روما کے نام سے مشہور تھا۔ مدینے میں پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کا کنواں خرید لے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سنن نسائی صحیح حدیث 3655 اور 56۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روما کے پاس پہنچے اور اس سے کنواں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کی نصیحت کے مطابق اسے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی خرید کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور حضرت عثمان کی حکمت سے پر ہے۔ یہ کنواں ایک باغ کے اندر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نیت و اخلاص کا اقبال دیکھیے کہ اس کنویں سے آج بھی پانی نکل رہا ہے اور باغ کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ اس پانی سے سینچے ہوئے باغ کے درختوں پر مختلف کھجوریں، جن میں چھوٹی اور بڑی اجوا، ربیہ، قلمی اور برنی وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں، پھر ان سے حاصل شدہ آمدنی آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے جو وقف ہے۔ بے مثال ہے آپ کا صدقہ جاریہ جسے جنت کی بشارت رسول اللہ کی خوشنودی اور اجر کا تسلسل حاصل ہے۔ ہم بیر تک نہ جا سکے کیونکہ باغ میں داخلہ ممنوع تھا اور صرف خصوصی پرمٹ کے ذریعے داخل ہوا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں کم سے کم بیر عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی پینے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ الحمدللہ، پانی اتنا شیریں اور عمدہ تھا کہ خال خال ہی کسی کنویں میں ہوتا ہوگا۔ سبیل یہ بنی کہ باغ کے قریب سالم بن عوف کے نام سے موسوم شاہراہ پر ایک کھجوروں کی دکان ہے جسے کچھ پاکستانی چلاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان میں نایاب خان آفریدی کراچی میں میرے گھر کے نزدیک ہی ایک علاقے کا رہائشی تھا۔
انہیں باغ میں رسائی حاصل ہے اور وہ اپنی دکان پر بیر عثمان کا پانی کولر میں بھر کر رکھتے ہیں جو وقف خاص و عام ہے۔ ان کی دکان پر دیگر کھجوروں کے علاوہ اس باغ کی اتری ہوئی کھجوریں بھی ملتی ہیں جو ہم نے بہت شوق سے خریدی۔ ہم نے اطراف سے باغ کا بھی جائزہ لیا۔ یہ بڑے رقبے پر پھیلا ہوا اور خوب سر سبز و شاداب تھا۔ کھجوروں کے جا بجا لگے درخت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ سوالے نے ایک جگہ اشارہ کرے کہ باغ کے اندر بیر عثمان کی عین لوکیشن کی نشاندہی کی۔ رسول اللہ کے داماد اور مسلمانوں کے اس خلیفہ راشد کی قسمت پر رشک کرتے اور دل میں بے حساب عقیدت لیے ہوئے ہم وہاں سے چل دیے۔ مسجد قبلتین۔ بیر عثمان سے روانہ ہو کر ہم مسجد قبلتین پہنچے۔ یہاں بھی مسجد قباء کی طرح رش تھا اور جا بجا ٹورسٹ بسیں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مسجد سفید رنگ سے مزین ہے۔ ہم مین ہال کے باہر بنے ہوئے ریک کے اندر سینڈل رکھتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ اندر سرخ قالین بچھے ہوئے تھے اور ہال نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور نماز پڑھی۔ یہاں بھی میری نظریں امام کے مصلی کی طرف اٹھنے لگیں جس کے آگے آڑ لگا دی گئی تھی۔ سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھاتے ہوں گے۔ ہمیں اشتیاق تھا کہ قبلہ اول کے آثار دیکھیں۔ چنانچہ ہمیں دکھایا گیا کہ مین دروازے کے عین اوپر دیوار میں ایک ماربل کا مسلح نصب کیا ہوا ہے جو نشاندہی کر رہا تھا کہ بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے سے قبل مسجد اقصی کی طرف اس رخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے کہ دوران نمازی اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل کیا گیا تھا۔ دونوں قبلے یہاں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہیں۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں آیا ہے۔ ہم اس مشہور مسجد کی زیارت سے فیض یاب ہو کر باہر آ گئے۔ غزوہ خندق اور فتح۔ اب ہماری اگلی منزل عرض غزوہ خندق تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو جامع الخندق کے نام سے موسوم ایک بڑی سفید رنگ کی خوبصورت مسجد ہمارے سامنے تھی۔ یہاں بھی مسجد قبلتین کی طرح ٹورسٹ بسوں کا رش تھا۔ دائیں بائیں بھی چند قدموں کے فاصلے پر کوئی دو دو چھوٹی اور سادہ سی مساجد بنی ہوئی تھی۔ یہ مساجد دراصل وہ مورچے تھے جن میں مختلف جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ خندق کے دنوں میں مورچہ زن تھے۔ حتیٰ کہ جامع الخندق بھی چھوٹی چھوٹی 3 مساجد تھیں جنہیں ملا کر ایک بڑی مسجد کی شکل دی گئی ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ بھی تھا مگر وہاں اس کی کوئی شناخت واضح طور پر ظاہر نہ تھی۔ مسجد کے ایک مقامی خادم سے میں نے پوچھا مگر اس نے ناواقفیت کا اظہار کر دیا۔ یہی حال میں نے جنت البقیع میں دیکھا تھا کہ کسی بھی بڑی ہستی کی قبر کی لوکیشن دریافت کرنے پر شرطے اور عربی رکھوالے لا اعلم کہہ دیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اگر ان کو معلوم بھی ہے تو بھی منع کرنا ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ جامع الخندق بڑی مسجد ہے اور اس کے ساتھ سلا نامی پہاڑ ہے جس کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اس پہاڑ پر اللہ سے فتح کی دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے خیمے اور ساز و سامان تیز آندھی کے ذریعے اکھاڑ پھینکے تھے یہاں تک کہ وہ واپس بھاگ لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس مقام پر مسجد الفتح قائم ہے اور اس تک جانے کے لیے پکی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ مسجد بند رہتی ہے اور باہر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ میں نے بیرونی دروازے کی جالی سے اندر جھانکا۔ صحن تو نظر آیا مگر مسجد کے اندرونی جانب دیکھ لینا ممکن نہیں تھا۔ وہاں سے اتر کر میں نے نیچے کی 2 مسجدوں کے اطراف میں بھی چکر لگایا، وہ بھی بند رہتی ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور اس نام پر قرآن مجید میں سورت بھی نازل ہوئی تھی جس میں اس کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق صرف ایک مقام پر کھودی گئی تھی کیونکہ بقیہ اطراف میں پہاڑوں وغیرہ سے قدرتی طور پر حفاظت مل گئی تھی اور صرف ایک شمال مغربی سمت سے حملے کا خطرہ تھا۔ یہ خندق 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 3.5 میل لمبی تھی۔ اس کے نشانات اگر کوئی باقی ہیں تو مجھے وہاں ان کا اندازہ نہ ہو سکا اور آگے ہم جا نہ سکے۔ حوالہ تاریخ اسلام از مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی صفحہ 176، تفسیر سورہ احزاب معرف القرآن از مفتی محمد شفیع۔ الغرض ہم جامع الخندق کے وسیع و عریض ہال میں نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ یہاں بھی خریداری کے لیے کچھ اچھے اسٹال لگے ہوئے تھے جہاں سے میری والدہ اور زوجہ نے خریداری بھی کی۔ پھر ہم وہاں سے جبل احد کی طرف چل دیے۔ غزوہ احد۔ جبل احد وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے جنتی ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر قائم ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3115۔ جبل احد دیکھنے میں ایک پہاڑی سلسلہ سا محسوس ہوتا ہے۔ احد سے کچھ پہلے بائیں جانب ایک پہاڑ آیا جس کا نام جبل عیر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیر جہنم کے باغات میں سے ایک باغ پر قائم ہے۔ اسے جبل نار بھی کہا جاتا ہے۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور شدید گرمی کا عالم تھا۔ ہم جبل احد کی پارکنگ میں پہنچے تو ایک بازار لگا ہوا دیکھا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 چھتریاں خرید لیں۔ اس بازار میں بھی معیاری چیزیں اچھی قیمت پر دستیاب تھیں، چنانچہ یہاں بھی خواتین نے خریداری کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آگے بڑھے تو ایک چوکور میدان آ گیا، چاروں طرف ایک حد بندی کر کے اس میں نیچے سے اوپر تک موٹی جالی لگائی گئی ہے۔ اس جگہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو ہم نے محسوس کی۔ جالی کے درمیان میں کچھ جگہ خالی تھی جس کے ذریعے ہم نے میدان کے اندر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا احاطہ ہمارے سامنے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لحد مبارک ہمارے سامنے تھی۔ آپ کی بے مثال جرات و شجاعت سے کفار مکہ سخت خائف رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش کا مسئلہ کیا جانا اس قدر تکلیف دہ تھا کہ زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کا احساس رہا۔
حضرت حمزہ کے ساتھ ہی اس احاطے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ یہ وہ عظیم اور جوان صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے اسی شہر مدینہ میں ہجرت سے قبل اسلام کی تبلیغ و ترویج کا مشن دے کر بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسی شاندار کارکردگی دکھائی کہ نہایت قلیل وقت میں یثرب کے اندر اسلام کا سورج ہر طرف کرنے بکھرنے لگا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے کہ وہ آپ کی بھانجی حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ ان دونوں صحابہ کے ساتھ ہی ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن جہش بھی مدفون ہیں۔ ہم نے نہایت عقیدت و محبت سے ان عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کو سلام کہا اور ایصال ثواب کیا۔ ساتھ ہی آگے میدان میں ایک بڑا احاطہ بنا ہوا تھا جس میں احد کے شہداء ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ احاطے کے بارے میں صالح نے بتایا کہ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے اس جگہ احاطے کی چار دیواری سے کھینچی ہوئی ہے، ورنہ یہ بڑی قبر پیچھے میدان کی دیوار جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے تھے تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ صالح کی نشاندہی والی جگہ پر میدان کے دیگر قطع اراضی کے مقابلے میں ریت اور بجری کچھ زیادہ تھی اور زمین بھی اٹھی ہوئی تھی۔ واللہ اعلم۔ ہم نے ان عظیم روحوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین اور شہداء احد تھے سلام کہا اور ایصال ثواب کیا اور آگے چل دیے۔ غزوہ بدر اور احزاب کی طرح غزوہ احد کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں تفصیل سے آیا ہے جو کئی رکوعات پر مشتمل ہے۔ میں اور خبیب جبل رماد پر بھی چڑھے۔ یہی وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حفاظتی نقطۂ نظر سے تعینات کیا تھا۔ وہاں سے کھڑے ہو کر میں نے جبل احد کا مشاہدہ کیا۔ میں نے عزم کیا کہ آئندہ آؤں گا تو اس پہاڑ پر چڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہاں سے عظیم شہداء کی قبور بھی سامنے تھی اور میرے دل میں ایک ناقابل بیان عقیدت اور احترام تھا جسے ساتھ لیے ہوئے میں جبل رماد سے اتر آیا۔ میدان کے ساتھ ہی ایک جامع مسجد ہے جسے جامع سید الشہداء کہتے ہیں۔ مسجد اور اس کے آگے بازار میں لگے ہوئے تمام اسٹال جو دھوپ سے بچاؤ کے لیے خوبصورت ایستادہ چھتریوں سے ڈھکے ہوئے تھے دیدہ زیب نظر آ رہے تھے۔ مسجد بڑی ہے اور ایک قلعے کی سی حیت رکھتی ہے۔ اس کی دیواریں 10 میٹر سے زیادہ بلند ہیں۔ پہلے 4 میٹر پر کتھئی، چیکو اور خاکستری رنگ کی افقی پٹیاں لگی ہوئی ہیں جبکہ اوپر آف وائٹ اور کریم رنگ کا امتزاج ہے۔ اسٹرکچر نہایت خوبصورت ہے، خاص کر گنبد اور محراب صلات کا ڈیزائن لائق دید ہے۔ مسجد شدید گرمی میں بالکل ٹھنڈی تھی، نہایت تیز اے سی چل رہا تھا۔ ہم نے مسجد کے کشادہ ہال میں نفل ادا کیے اور باہر نکل آئے۔ اب ہماری اگلی منزل مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھی۔ بقیہ سفر نامے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔ والسلام۔